السلام علیکم، پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے فیوریٹ عبداللہ بھٹی صاحب، جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں، پامسٹ بھی ہیں اور اسٹرالوجر بھی ہیں. ان سے ہر بار ڈسکس کرنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں ہوگا، جو وظائف ماشاءاللہ یہ بتاتے ہیں وہ ہر چیز کا ایک پرماننٹ حل ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو بابا وغیرہ، مطلب کہ بابوں کے پاس، بنگالی بابوں کے پاس بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی. تو آج کا ہمارا جو کہ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ من پسند شادی اور وہ بچیاں جن کا گھر نہیں بس رہا یا جن کے رشتے آتے ہیں وہ جا کے منع کر دیتے ہیں، ان سب کی کیا وجوہات ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے. اور اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کریں تاکہ ہم آپ کے مسئلے بھی سنیں اور اس کے سلیوشن بھی بتائیں. تو السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میری بیٹی خیریت سے ہے؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آج تو تمہارے پسند کا ٹاپک ہے سر. پسند تو تمہاری دوست، تمہاری کزن، تمہاری سہیلیاں، بالکل ایسے ہی ہے. من پسند شادی کرنے کی تگو میں تو آج کل ہر کوئی لگا ہوا، لیکن فراڈ بہت ہے مارکیٹ میں. لڑکے مطلب کہ اس قسم کا انہوں نے ماسک پہنا ہوتا ہے یا لڑکیوں نے ماسک پہنا ہوتا ہے، لڑکا لڑکی کو دھوکہ دے رہا ہے، لڑکیاں لڑکوں کو دھوکے دے رہی ہیں. شادی کچھ کم لوگوں کی ہوتی ہے بیچ میں سے. ایسی کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو ایک یہاں کلیئر بات کر دوں کہ جو میری بیٹی نے بات کی ہے نا، یہ کچھ من پسند شادی کے لیے بنگالی جادوگر یا بنگالی بابوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں، یقین کریں جس کائنات کا سارا نظام میرا رب چلا رہا ہے. رب ذوالجلال کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ. کوئی درویش، کوئی بابا، کوئی ملنگ، کوئی اسپرچولسٹ اگر کوئی خدمت خلق کے تحت کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ اس میں شمار ڈالتا کام ہو جاتا ہے. جو بنگالی جادوگر، جو شعبدہ باز، جو لوٹ مار کر رہے ہیں، وہ آپ کی ذہنی تسلی کا ہم کہہ سکتے ہیں، ویسے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کے پاس جانا اپنی، اور بعض کا تو کچھ بچیاں جب ان کے پاس گئی تو عزت تک اپنی گنوا بیٹھی. اللہ تعالیٰ ایسے درندوں سے محفوظ رکھے. دوسرا، وہ خواتین، وہ عورتیں جو بیٹوں کی مائیں اور جب کسی کے گھر میں جا کے بچیوں کو دھتکارتی ہیں، بچوں کو ریجیکٹ کرتی ہیں، ریجیکٹ کرنے کے بعد وہیں پہ چائے اگر وہ بچی بیچاری ٹرالی بنا کے لے آئی ہے تو اپنا منہ پٹھا سیدھا کرنا شروع کر دینا، اپنے سگنل دینے شروع کر دینے کہ یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے. وہ بچی 100 دفعہ، 150 دفعہ، 50 دفعہ ٹرالی بنا کے وہ شو پیس ایسا لگتا ہے اذیت کے اس پل سراج سے گزر کے اپنے آپ کو بار بار توڑتی ہے، کرچی ہوتی ہے، پھر توڑتی ہے، پھر کرچی ہوتی ہے. وہ کتنی دفعہ اس ایسے حادثے سے گزری، خدا کے لیے اس کا خیال کریں. اگر آپ کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں، میں یہاں آپ کو پہلے بتاتا ہوں، آسان فارمولہ ہے. کوئی لڑکی اگر آپ نے پسند کرنی، کسی تیسرے اینگل سے، کسی محفل میں، کسی فنکشن میں، کسی اور جگہ بلا کے اس کو بتائے بغیر دیکھ لیں. اگر آپ کو بچی پسند آتی تو پھر بات آگے بڑھائیں. کسی کے گھر جا کے اگر آپ، وہ بیچاری صبح سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تسبیح، کوئی ذکر اذکار، نماز روزہ کر کے وہ بیٹھے آئے رشتہ دیکھنے والے آئیں گے، اور آپ بعض کا اتنی ظالم عورتیں ہوتی ہیں کہ بات کیے بغیر، چائے پیے بغیر، بسکٹ وغیرہ کھائے بغیر اٹھ کے چلی جاتی ہیں، منہ بنا کے چلی جاتی ہیں. خدا کے لیے ظالمانہ روش ہے یہ، خدا کو ناراض کرنے والی روش ہے. میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں، جس گھر میں، جس صحن میں، جس آنگن میں کسی بچی کے آنسو نکلتے ہیں، وہاں پہ رب کے آنسو نکلتے ہیں. تو اگر آپ رب کو راضی کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ چاہتی کہ آپ کی یا آپ کی آنے والی نسلوں میں کسی کے ساتھ ایسا حادثہ نہ ہو، تو ریجیکشن کا یہ جو آپ ہتھوڑا لگے کسی کے گھر میں جاتی، خدا کے لیے اس کو پرے پھینکیں. اگر ریجیکٹ بھی کرنا تو پہلے اس پروسیس سے گزر جائیں. خدا کے لیے ظالمانہ روش بند کریں. اور دوسری بات، آج ہم اس پروگرام میں وہ سارے ذکر اذکار، وہ تسبیحات بتائیں گے. اور کوئی من کی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے وہ بتائیں گے، کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے وہ بتائیں گے. کسی بچی کا اگر سائے کی وجہ سے، اسیب کی وجہ سے، نظر بد کی کسی وجہ سے اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو ہم یہ بتائیں گے تاکہ وہ ذکر اذکار تسبیح کرے اور اس کا رشتہ آسانی سے ہو جائے. بٹ سر گھر میں کچھ بھی ہو جائے، مطلب کہ ہم لوگ ساری تیاریاں کرتے ہیں، ٹرالیز لے کے بار بار لوگوں کے سامنے جا رہے ہوتے، کوئی رشتے والی مائیوں کے تھرو بھی لوگ رشتے کراتے ہیں، لیکن وہ بھی اوتھینٹک نہیں ہوتے. وہ لوگ گھر آتے ہیں، آپ کی 100 نقص نکالتے ہیں اور وہ بچی کو ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں. اس کا رنگ سانولا ہے تو اس کا مطلب کہ یہاں میں جو دیکھنے والے آتے ہیں ان کو تو میں کرٹیسائز کر دیا تنقید کر، لیکن یہاں ان بچیوں کو بھی میں مشورہ دوں گا جو فلٹر لگا کے تصویریں بھیجتی ہیں اور بعد میں تصویر غلط نکلتی. میرا بچہ یہ غلطی نہ کرو. جو آپ کی اوریجنل صورت ہے وہ تصویر آپ بھیجو. فلٹر لگا کے بھیجے گی. مجھے کئی مائیں کہتی ہیں کہ ہمیں تصویر کوئی اور بھیجی گئی تھی، جب ہم گھر گئے تو وہاں پہ بچی کچھ اور نکلی. یہ غلطی لڑکی والے بھی نہ کریں. جو آپ کی اوریجنل پکچر ہے، جو اصل آپ کا رنگ روپ ہے، وہ آپ شو کریں. کیونکہ اگر آپ مصنوعی پکچر بھیجتے ہیں، آپ فلٹر لگا کے پکچر بھیجتے ہیں تو آ کے ریجیکٹ کریں گے، آپ ایک بڑی تکلیف سے گزریں گے. دعا اللہ تعالیٰ بچیوں والوں کے لیے آسانی کرے، اور جو بھی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے سوٹیبل رشتہ آئے اور جلدی وہ اس خوشی سے گزر سکیں. چلے سر، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، عمران لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب سے ہے کہ میں نے اپنی بہن کا رشتہ کیا تھا، اس کی شادی ہو گئی،
لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اس کا دوبارہ کوئی مناسب رشتہ ہو جائے اور وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہے. ٹھیک ہے. یہاں میں پہلے بالکل ہم بتائیں گے، یہاں میں کچھ اپنے دیکھنے والوں کو ایک بات کلیئر کر دوں. آقا کریم سے کسی نے پوچھا کہ اگر آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ دنیا کا بہترین صدقہ، دنیا کا بہترین پیسہ لگانا کون سا ہے، دنیا کی سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ تو نبی رحمت مجسمے دو جہاں آقا دو جہاں نے بڑی پیاری بات کی. اگر کسی کے گھر میں کوئی بچی طلاق کے بعد یا بیوہ ہو کے واپس آتی ہے، اس بچی پہ پیسہ لگانا دنیا کا سب سے بڑی نیکی، دنیا کا سب سے بڑا صدقہ، دنیا کے سب سے بڑی خیرات، دنیا کے سب سے بڑی خوشی ہے. یعنی کہ اگر خدا نہ کرے کبھی کسی کی بیٹی، کبھی کسی کی بہن، کزن عزیزہ کسی حادثے سے نہ گزرے کہ اس کو خدا نہ کرے طلاق ہو گئی ہے، یا وہ بیوہ ہو کے واپس آ گئی، یا معصوم پری ہے، جس درد سے جس دکھ سے وہ گزری ہے، اگر کسی بھائی پہ، کسی باپ پہ، کسی فیملی پہ یہ بوجھ تو نہیں ملے گی، یہ ذمہ داری آ گئی ہے، تو یقین کریں آپ کی آخرت آپ کی نجات کا بہانہ بن جائے گا. ایسی بچیوں کے ساتھ آپ محبت سے، پیار سے، گریس کے ساتھ، عزت کے ساتھ رہیں، ان کو عزت دیں، رسپیکٹ دیں، تاکہ اللہ بھی خوش ہو اور بچی بھی دل سے دعائیں آپ کے لیے. یقین کریں آپ کے لیے عمرہ بھی یہی ہے، آپ کے لیے حج بھی یہی ہے، آپ کے لیے زکوٰۃ، آپ کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بڑا ثواب اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. ایسی بچیوں کو میں پھر کہتا ہوں دھتکارنا نہیں، گریس کے ساتھ. کوئی بھابھی وہاں پہ موجود ہے وہ بھی گریس شو کرے، وہاں کوئی نند پہلے سے موجود وہ بھی گریس شو کرے. یعنی کوئی گھر میں کوئی ممبر ایسے ہیں جو بچی کو بوجھ سمجھتے ہیں اور وہ بیچاری نکارہ سمجھ کے کونے میں پڑی ہے، خدا کے لیے یہ ٹارچر نہ دے، یہ دکھ نہ دے. بھائی نے بات کی کس کی بہن کی شادی جو بھی حادثہ ہوا، شادی ختم ہو گئی، طلاق ہوئی، واپس آ گئی. یہ جو میں ابھی تصویر ذکر کر بتاؤں گا، یہ ایسی بیٹیاں جن کے بار بار منگنی ہوتی ہے، بار بار رشتہ کرتی ہے، لیکن رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ نہیں ہوتا، یا وہ چاہتی کہ رشتہ جلدی ہو جائے. تصویر میں بتاؤں گا، ایسی بچیوں نے یہ کرنا کہ یا لطیف ہو یا حلیم ہو، یا لطیف ہو یا حلیم ہو 500 بار، یا عزیز ہو یا سلام ہو یا اللہ 500 بار، یا رقیب ہو یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 500 بار، اور سورۃ طٰہٰ 1 بار. ایسی بچیاں اگر سورۃ طٰہٰ 1 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیتی ہیں اور ساتھ یہ تسبیحاں پڑھتی ہیں اور سورۃ طٰہٰ کبھی کبھی پڑھ کے اپنے اوپر دم بھی کر لیتی ہیں، یقین کرے اللہ غیب سے اسباب کھولتا ہے، اللہ غیب سے اسباب بناتا ہے. چاہے دوسری شادی ہے، چاہے بیوہ ہے، چاہے خدا نہ کرے طلاق ہوئی ہے، اللہ اسباب بناتا ہے اور ایسی بچی کی شادی جلدی ہو جاتی ہے. یہ تسبیح بیٹی خود بھی پڑھ سکتی ہے، بیٹی کی ماں بھی پڑھ سکتی ہے، بیٹی کا بھائی بھی پڑھ سکتا ہے، بیٹی کا باپ بھی پڑھ سکتا ہے. جو یہ تسبیح پڑھے گا یا پڑھے گی انشاءاللہ اللہ غیب سے رسے کھولے گا اور بچی کا سوٹیبل نیک رشتہ آئے گا اور وہ اپنے گھر کو چلی جائے گی انشاءاللہ. سر میرا ایک اور سوال بھی ہے، لیکن پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان کو لے لیتے ہیں. ہاشق سیالکوٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاشق آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میری پھپھو ہیں، وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے بڑے بھائی سے کرنا چاہتی تھی، لیکن میرا بھائی اور میرے پیرنٹس شادی میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، وہ اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے تھے. میری پھپھو نے کئی دفعہ کوشش کی، رشتہ کی، اور ایک دفعہ تو خاندان کے بڑوں کو بھی شامل کیا دباؤ ڈالنے کے لیے. جب کوئی فائدہ نہ ہوا نا، تو آخری کوشش میں پھپھو نے کہا کہ میری بیٹی کے علاوہ آپ یہ رشتہ کہیں اور نہیں کر سکیں گے، یہ میرا آپ کو چیلنج ہے، آج سے میں نے یہ رشتہ باندھ دیا ہے. اچھا مس میری پھپھو تو یہ بات کہہ کے چلی گئی، اور آج 10 سال ہو گئے ہیں، میری پھپھو کی یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے. میرے بھائی کا یہ رشتہ نہیں، کہیں بھی رشتہ نہیں ہو سکا، اور پھپھو نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کہیں نہیں کی. لیکن ایسا اس بندش کا کوئی حل بتا سکتے ہیں تاکہ ہم اس مشکل سے نکل کر اپنے بھائی کی شادی کہیں اور کر سکیں؟ یہ بچے کے سوال میں سمجھ آ گئی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی فیملی میں کسی لڑکی کو آپ پسند کرتے ہیں اور آپ جا کے رشتہ مانگتے ہیں، رشتہ جوڑ کا نہیں ہوتا، یا پرابلم ہے لڑکی والے نہیں مانتے، تو کچھ لوگ وہاں پہ پھپھو ہے یا خالہ ہے یا ماسی ہے یا کزن ہے، چچا کہتے ہیں کہ رشتہ ہم نے لینا ہے، ہم اس کا رشتہ بندوا دیں گے کہیں جا کے، یہ رشتہ کہیں کر نہیں سکتے. یہ کیس معاشرے میں آتے رہتے ایسے کہ رشتہ آپ نے کسی کو مانگا جا کے اور اگر لڑکی والوں نے انکار کر دیا تو گستاخی عظیم ہوگی، آپ کی شان میں گستاخی ہوگی ہے. آپ بضد ہے کہ ہم نے ہر صورت یہ رشتہ لینے ہیں. یا بعض کا ایک اور کیس آتا ہے، بچے کی ہاں ہو گئی، بڑے ہوئے تو بچہ نشئی ہو گیا، شرابی ہو گیا، کبابی ہو گیا، کرمنل ہو گیا، تو لڑکی والے کہتے ہیں ہم نے رشتہ اب نہیں کہنا. تو لڑکی والے جو لڑکے والے وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو رشتہ لیا ہوا ہے، اب آپ کہیں اور کر کے دکھائیں، ہم رشتہ ہر صورت لیں گے. یہ پرابلم. یا بعض کا کوئی بچی ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا یا ماں فوت ہوگی، تو اس کی زمان اس کے نام بہت ساری پراپرٹی ہے، زمینیں ہیں، تو رشتہ دار ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ رشتہ کرنا ہے. جب وہ اس چکر میں آ کے نا پھر ضد میں آ کے میں نے کرنا ہے. میرے پاس بلکہ اسی پچھلے لاسٹ اتوار کو بی آئی، بہت نیک، بہت معصوم، اس کی معصوم بیٹی جس کی قسم میں کھانے کو تیار ہوں.
رشتہ ہو گیا, بڑی اچھی رشتہ ہو گیا, تو اچانک جو لڑکا تھا نا, اس کی ماں نے کہا میں نے رشتہ نہیں کرنا. انہیں کیوں نہیں, آپ کی لڑکی خراب ہے, فلاں 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 فلاں. جب تحقیق کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جو لڑکی کی بھابی ہے باقاعدہ وہاں لڑکے کے گھر گئی, جا کے اس کو روکا, یہ سائیکو ہے, یہ پاگل ہے, یہ غلط ہے, یہ 3 رشتے پہلے ٹوٹ چکے ہیں, لڑکوں کے ساتھ گپ شپ فلاں چلا فلاں. بھابی نے جا کے یہ ساری بکواس کیا, رشتہ ٹوٹ گیا. اور لڑکی کی جب یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو جو جس بچی کا رشتہ ٹوٹا وہ بھی خودکشی کی کوشش کر چکی, ماں بھی خودکشی کی کوشش کر چکی ہے. ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی کسی بچی کا رشتہ ہوتا ہے, بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, ان کا رشتہ کیوں ہو گیا, سڑا کیوں نہیں ہوا. اور وہ بعض اوقات خدا نہ کرے, خدا سب سے ظالم, سب سے بھیڑیے درندے وہ ہوتے ہیں جا کہ بچی کی بدخوئی کرتے ہیں کہ بچی غلط ہے, آپ اس کا رشتہ نہ کریں. وہ عورت بیچاری بار بار مجھے کہتی ہے, بٹی صاحب آپ تو جانتے ہیں میری بیٹی کتنی جینٹل ہے, آپ جانتے ہیں یہ شریف ہے, لیکن اس کی سگی بھابی نے جا کے یہ سارا گند لالا. تو ایسے لوگ, ان کو خدا ان پہ غارت کرے, ان کو بچتے رہنا چاہیے. بیٹے نے جو مسئلہ بتایا, اس نے مسئلہ یہ بتایا کہ ہماری پھوپھی تھی, وہ رشتہ کرنا چاہ رہی تھی, وہی جو کیس ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ, اور اس میں جب انہوں نے رشتہ نہیں دیا, وہ غصے میں آ کے بعض اوقات مجھے کئی بچیاں کہتی ہیں کہ میری پھوپھی, میری خالہ, میری مامی یا میرا کچھ چاچی, وہ آ کے ابو پہ ہاتھ پھیر کہتی کہ ان کے اور رشتہ کر کے بھاؤ. میرے پاس جب ایسے ظالم لوگ کبھی آئے, انہوں نے کہا جی ہم نے فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ وہ ہمیں نہیں دینا چاہ رہے, ہمارا لڑکا شرابی ہے, سائیکو ہے, کرمنل ریکارڈ رکھتا ہے, تو آپ کوئی ایسا سلسلہ کریں ان کا کوئی رشتہ ہو نہ ہوئے ساری زندگی. میں نے اسے کہتا ہوں کہ آج تو زندگی میں آ گیا ہونا, میں اخلاقیات کی انتہا پہ تمہیں میں بڑے اچھے طریقے سے کہہ رہا ہوں, یہ ظلم نہ کرو, دوبارہ میرے پاس نہیں آنا, اگر دوبارہ میرے پاس آؤ گے تو میں بدتمیزی کے سارے ریکارڈ توڑ دوں گا. سر یہ لوگ رشتہ کہاں بندھواتے ہیں, کیسے بنواتے ہیں؟ کسی عامل کے پاس, کسی جادوگر کے پاس, کسی شیطانی کفتوں کے پاس, کسی نان مسلم کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ لڑکی ہے, یا تصویر لے جائیں گے, یہ لڑکی کا نام ہے, تو اس کا رشتہ باندھ دیں. رشتہ باندھ دیں, جب رشتہ کہیں نہیں ہوگا, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب لڑکی کی عمر 35 سال 40 سال ہوتی ہے تو مجبور ہو کے لوگ کہتے ہیں کہیں اور نہیں ہو رہا, چل اس کو دے دیں. باندھنے کا لاجک یہ ہوتی ہے کہ رشتہ ہماری چوائس ہے, ہماری پسند ہے, ہم نے یہاں کرنا ہے, کوئی اور کر کے دکھائے. اس ظلم میں, اس بدتمیزی میں آ کے پھر بچی کا رشتہ بندھواتے جا کے. میں تو الحمدللہ مجھے یہ کام ایسا آتا ہی نہیں, نہ میں کرتا ہوں, لیکن ایسے لوگوں کو میں خدا ضرور یاد دلاتا ہوں. اب یہاں پہ وہ ساری بچیاں, وہ سارے پیرنٹس, وہ سارے لوگ جن کو یہی پرابلم آئی ہے, کسی نے ان کو تھریٹ کیا ہے, دابا لگایا کہ فلاں بندہ میں دابا یا فلاں عورت میں دابا لگا کہ رشتہ نہیں ہوگا, ان کے لیے یہاں میں ذکر اذکار بتاؤں گا. مجرب المجرب ہے, انشاءاللہ اس سے ختم ہو جائے گا. پہلا آپ نے جس نے دابا لگایا نا, جس نے آپ کو تھریٹ کیا ہے, اس کا خیال کر کے یا جبار ہو یا قہار ہو, اللہ یہ دشمن بہت طاقتور ہے, ہم پہ ظلم کر رہا ہے, اس کو سزا دے. یا جبار ہو یا قہار ہو, پہلا آپ نے یہ پڑھنا ہے, اس کا خیال کر کے 5 تسبیحاں ساتھ پڑھنی ہے. یا رقیب ہو یا حفیظ ہو, اللہ ہمیں اس ظالم عورت, اس ظالم مرد سے بچا جس نے ہمارے اوپر یہ دعویٰ کرتا ہے, چیلنج کرتا ہے, بار بار پیغام بھیجتا ہے کہ جتنے مرضی دوڑ لو, جتنے مرضی چلے جاؤ, اے رشتہ نہیں ہونا, نہیں ہونا, نہیں ہونا. یا رقیب ہو یا جبار ہو یا قہار ہو 500 بار. یا رقیب ہو یا حفیظ ہو, اللہ ہمیں اس کے ظلم سے, اس کے جادو سے محفوظ کر 5 تسبیحاں. اور یا لطیف ہو یا حلیم ہو, اللہ ہمارے لیے کوئی سوٹیبل رشتہ لا, یہ تسبیحاں پڑھنی ہے. ساتھ ایسے لوگوں نے اگر کسی نے رشتہ باندھا ہوا تو سورہ یونس کی آیت نمبر 81, سورہ یونس کی آیت نمبر 81, 84, 85, 81, 84, 85, یہ ساری آیتیں پانی پہ دم کر کے پینی ہے. اس سے انشاءاللہ کوئی پرانے سے پرانا جادو, پرانے سے پرانا کو دبایا ہے, کوئی کھلایا ہے, کوئی تصویر پہ پیا, وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور آخری کام میں کرنا ہے, ایک بوتل پانی لینی ہے, اس پہ سورہ طارق 101 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ یونس کی آیت نمبر 81, 84, 85, 11 بار ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے. یہ پانی جو بچی نے 41 دن ہر حالت میں پاکی نہ پاکی میں پیتی رہے, ساتھ یہ تسبیحاں کرتی رہے, انشاءاللہ رب ذوالجلال کے کرم سے وہ محفوظ ہو جائے گی. اگر کوئی دشمن بہت طاقتور ہو گیا, دشمن بہت آپ کی عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے, چیلنج کرتا ہے, تو پھر آپ تسبیح ایک اور پڑھ سکتے ہیں, اس کی شامت آ جائے گی. یا مذلو یا ممیتو, اے ذلت اور موت دینے والے رب, یہ میری زندگی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ 3 تسبیح ہم شامل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس کے جادو کے سحر سے آزاد ہو جائیں گے, اور آپ کا رشتہ اچھی جگہ آئے گا, اور رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کرے سر, چونکہ یہ آج کل بہت زیادہ پرابلمز ہیں جو ہم سب لڑکیوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اگر کوئی بدقسمتی سے ڈیورس ہو کے گھر آ جاتی ہے تو آدھے سوسائٹی یا آدھے رشتہ دار تو یہی تانا مار مار دیتے یا طلاق ہوئی ہوئی ہے, وہ پھر وہ شودی بن جاتا ہے کہ یہ شودی دی طلاق ہوئی ہوئی ہے, بندہ کی کرے. اگر پنجابی زبان میں یہ ورڈ یوز کیا میں نے. اور اگر اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کے فیملی ممبرز بھی نا کوئی ایک عرصے بعد آپ کو یہ تانا مار دیتے ہیں. بوجھ بیٹا, جب کوئی بیٹی میرے پاس آتی ہے نا تو مجھے آگے کہتی ہے کہ میرا خاوند فوت ہو گیا, اور جوان ہوتی ہے,
कसम से मेरा दिल करता मैं अपनी बेटी बना के इसको गले लगाऊं, इसको प्यार करूं, लेकिन मैं फिर नहीं कर सकता कि ज़ाहिर है मेरी सगी बेटी नहीं है। जब कोई बच्ची आके कहती कि मेरा बंदा फौत हो गया, या मेरा बंदा नशई था, मेरा बंदा क्रिमिनल था, उसने मुझे तलाक दे दी, मैं घर वापस आ गई, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जिस घर में ऐसी बच्ची आती है, आका करीम ने फरमाया कि दुनिया का बेहतरीन सदका, दुनिया की सबसे बड़ी नेकी, इससे बड़ी नेकी कोई नहीं। और दूसरी बात है मासूम पर ही है, वो वक्त ने उसको, मैं एक और कहता होता इस कायनात का जो बड़े गाम है ना, किसी औरत का बेवा हो जाना जवानी में, क्योंकि उसके बाद हर बंदा अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, हर बंदा उसको बकाऊ समझता है, हर बंदा उसको हासिल करने की कोशिश करता है, हर बंदा उस पर बुरी नज़र डालता है। ऐसी बच्चियाँ जो हैं घर वालों को नेकी समझ के, पार सही समझ के, रब की ख़ास इताअत समझ के उनकी केयर करनी चाहिए, ख्याल करनी चाहिए। और जो ऐसी बच्चियाँ जिनको मैं तस्वीर बताई, जब वो या रकीब वो या, और दूसरा एक और बात करूँगा, अगर ऐसी बच्ची किसी का तलाक हो गई है, बंदा फौत हो गया वापस आ गई है, घर वालों को प्रायोरिटी नंबर 1 पे उसका रिश्ता दोबारा करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ बच्चियां बेवकूफ़ी में कहती ना मैंने नहीं करना, ना बेटा ना ऐसी गलती ना करना। अगर कोई शरीफ बंदा, कोई बड़ी उम्र का बंदा ही मिलता है जो माली तौर पे आसूदा है, सौखा है, अगर वो अच्छे तरीके से आपको अपने घर ले जाना चाहता है तो बेटा आपको शादी कर लेनी चाहिए। और अगर कोई रंडवा है जिसकी शादी शरीफ होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, और थोड़ा सौखा बंदा है, तो बेटा मैके में आप कुड़ती रहेंगी, हर रोज़ नया ताना, शादी पे हर बंदा आपको देखेगा, फंक्शन पर हर बंदा आपको देखेगा, तो मेरा बच्चा आपको दूसरी शादी के लिए कोई अच्छा प्रपोजल आए तो उसे एक्सेप्ट करके अपना घर बसाना चाहिए। और पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है, भाइयों की ये जिम्मेदारी है, अगर ऐसी बच्ची आ गई और वो जवान है तो उसकी दूसरी शादी के लिए सर तोड़ कोशिश करके उसका घर बसाना चाहिए ताकि वो इस मुश्किल से निकल सके। क्या भाइयों का फ़र्ज़ बनता है कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ उस लोगों ने देखा या खुद अपनी अजम्पशंस के ऊपर आके बहनों पे हाथ उठाए, उन बहनों पे? नहीं, हाथ उठाना किसी का भी नहीं बनता, किसी भी इंसान को किसी पे हाथ उठाने की कोई ना अखलाकी जरूरत है ना जरूरत है, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन बाज़ को ऐसे भाई ना, मैं हैरान होता हूँ कि कुछ भाई ऐसे हैं, सारे नहीं, कुछ भाई तो जान देते हैं, वो उनकी गैरत का जो पांबड़ है में बनना शुरू हो जाता है। अपनी जब बीवी आती उसको उसकी खुशामद करते हैं, उसके बरासी बन के दाएं फिर होते हैं। जब बहन बेचारी ज़रा सा उसने कोई बनावसगार कर लिया, ज़रा सा उसने कोई फ़ोन सुन लिया, बात कर लिए, गलत नहीं उसने किया, नॉर्मल किया, तो उसके ऊपर जलाद बन के, डिक्टेटर बन के, चंगेज़ हाँ बन के, तेरी ऐसी कि तैसी, ये जुल्म है, ये नहीं करना चाहिए। बहनें आपकी माँ का, आपके बाप का खून है आपकी ज़िंदगी के साथ। और दूसरी बात है, मैं अक्सर कहता होता जितनी बहन भाई से प्यार करती दुनिया में कोई नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कोई अगर किसी को चाहते हैं कि किसी औरत से कोई अपनी मर्ज़ी की बात मनवा सके, मैंने कई दफ़ा देखा उसके भाई को ला के उसके सामने बिठा दें, उसको देखती ही कुर्बान हो जाती है, उसको देखती ही प्यार करती है, उसको वो उसको ना घूमेगी, मेरा भाई आया, मेरा भाई आया। ये माँ की तरह प्यार करती हैं आपसे, ये बेटी की तरह आपसे प्यार करती है, ये अल्लाह का बहुत प्यारा रिश्ता है। अगर ऐसी बहनें तो उनसे प्यार करें। और दूसरी बात मैं और कहता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक अरबपति बंदा आया था, तो उसके जिस्म से ना उस जिस्म के हर सुराख से खून निकल रहा था, बीमार था, परेशान था। मैं खोज में पड़ गया कि बीमार बड़े लोग होते हैं, इतनी सज़ा किसी को नहीं मिलती। तो मुझे उसके ड्राइवर ने बताया कि इसने अपनी बहनों का हक खाया हुआ है, खुदा के लिए वो ये ना करें, जो बहनों का हक बनता है उनको दें। अगर आप नहीं देते तो वो जो आपने हक मारा हुआ है वो आपके जिस्म के अंदर कभी कैंसर बनेगा, कभी गिल्टियाँ बनेंगी, कभी डेल्सस बनेंगे, आपके जिस्म को ना बीमार ज़्यादा करके रूढ़ी बन के छोड़ देंगे। बहनों का हक ना मारें, उनके साथ अच्छे रवैये अपनाएं। और अगर खुदा ना करे कोई बहन आपके घर आ गई है तो उसके साथ ऐसे सलूक करके उसको दोबारा घर बसाने की कोशिश करें। अगर नहीं यही है तो फिर उसको छोटा मोटा काम करा दें, पार्लर बनवा दें, कोई टीचिंग करा दें, लेकिन उसके साथ जुल्म ना करें। ठीक है सर, इसी के साथ हमारे साथ कॉलर मौजूद है वर्दा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वर्दा, आपका क्या सवाल है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा शादी का इशू है कि जब भी मेरे रिश्ते की बात चलती है तो मेरी तबीयत खराब होने लगती है। मतलब मैं इस बात चलने से मैं खुश नहीं हो रहती, मतलब मेरा दिल घबराता है और मेरा दिल करता है मैं कहीं चली जाऊँ। एक तो ये मसला है मेरा कि जब भी घर वाले बातचीत शुरू करते हैं तो मसला होता है, और दूसरा ये है कि पसंद की शादी करना चाहती हूँ, तो उसके लिए बताएं कि फैमिली जो है वो एग्री भी नहीं है इस चीज़ के लिए, तो इसके लिए भी कुछ बता दी हूँ। मेरे बच्चे ने 2 सवाल किए हैं, दोनों सवालों को जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास बेशुमार ऐसे केस आते हैं, कुछ बच्चियों को साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होती है। मैं जब उनसे बात करता हूँ ना, उनका डायग्नोज करता हूँ, कुछ बच्चियाँ ना एक अजीब से खौफ में मुब्तला होती हैं। उन्होंने किसी बचपन में किसी बाप की ज़्यादती, किसी चचा की ज़्यादती, किसी अंकल की, किसी मामे चाचे की ज़्यादती देख के उनको शादी के रोमांस ही उनको नफरत हो जाती है। वो डरती है कि ये मेरे साथ ना हो जाए। एक बात। एक तो दूसरी बात, कुछ बच्चियाँ वैसी जब कोई वो टाइम उनको खौफ होता है कि मैं पता नहीं अपने अगले घर में जाके खुश रहूँगी कि नहीं रहूँगी, और वो इस चक्कर में आके ना या कुछ बच्चियाँ आइडियलिज्म का शिकार होती हैं कि मुझे ऐसा बंदा मिले। इन 3-4 चक्कर में आके ना उन्हें पता ही नहीं चलता कब उनके बालों में चांदी उतर आई है, कब उनके बालों में सफ़ेदी उतर आई है। ये वो गलती करती हैं। या फिर बाद का ये वाकई होता है कि कुछ जिन्नात शैतानी कुत्ते किसी बच्ची पे अगर आशिक हो गई हैं तो उनके साथ वो ये प्रॉब्लम
کرتی ہیں کہ جیسی کوئی رشتہ ہوا اس کا چہرے پہ دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں, چہرے پہ چھائیاں پڑنی شروع ہوتی ہیں, اس کا گلو خراب ہو جاتا ہے, رنگ پھیکا ہو جاتا ہے, بالکل پلاہٹ آ جاتی ہے اور دیکھنے والا کہتا ہے یہ تو لڑکی بالکل ٹھیک نہیں ہے. ایسی ساری صورتیں میں پھر کہہ رہا ہوں, کوئی بچی اگر اس کو شادی منگنی کا ٹائم آتا ہے وہ اپسیٹ ہوتی ہے, ڈسٹرب ہوتی ہے, گھر سے بھاگ جو فلاں وہاں کام کرے گا. کچھ بچیاں جو خوف کا شکار ہوتی ہیں وہاں کام کرے گا. کچھ بچیاں جن کو بار بار پھر ایک اور بچے آئیڈیلزم کے چکر میں کسی لڑکے نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے, وہ باتوں پہ باتیں الجھائی جا رہا ہے, باتوں پہ باتیں شیشے دکھائی جا رہا ہے. اور یہ معصوم بچیاں 1 سال اور ٹھہر جا, 1 سال اور ٹھہر جا, 1 سال. اگر کوئی ایسا چکر ہے تو پہلا کام یہ کریں اس کو 3 مہینے دیں کہ 3 مہینے تمہارے پاس ہے, اگر 3 مہینے کے اندر تم کو رشتہ لا سکتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو میرے گھر والے کہیں اور کریں گے. اور بیٹا اس چیپٹر کو اگر وہ 3 مہینے نہیں نہ لاتا, جس نے کرنی ہوتی ہے وہ ریلیشن کے پہلے سال ہی کہتا ہے لڑکی کہیں اور نہ چلی جائے, وہ رشتہ بھیج دیتا ہے. جس نے نہیں کرنی ہوتی وہ بہانے سلپ اور لڑکی نا اس چکر میں نے ابھی پڑھنا ہے, میں نے یہ کرنا, اپنا ٹائم ضائع کرتی. بیٹا یہ ٹائم ضائع نہیں کرنا, سمپل اس کو کہو کہ 3 مہینے تمہارے پاس ہے, رشتہ بھیج دو, نہیں تو میں کرتا ہوں. اب جو بچی نے سوال کیا ہے کسی اسیب یا کسی خوف کی وجہ سے جب رشتہ بچور ہونے لگتا ہے, چیزیں خراب ہوتی ہے, ایسی بچی جو بھی جس کا یہ پرابلم آتی ہے اس نے یہ کرنا ہے, 1 بوتل پانی لینی ہے, عرق گلاب لینی ہے 1 بوتل, دونوں پہ سورہ طارق 101 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار. یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے, دوبارہ نہیں پڑھنا. یہ بچی نے پانی 41 دن پینا, ہر حال میں اس میں پانی مکس کرتے رہنا, ایک کام. دوسرا یا رقیب و یا حفیظ و 1300 بار, یا لطیف و یا حلیم و 500 بار, یا سلام و یا مومن و یا اللہ 500 بار. یہ تسبیحیں روزانہ پڑھنی ہے پاک دنوں میں, جن دنوں میں نہیں پڑھنا ان دنوں میں نہیں پڑھنا. یہ تسبیح روزانہ کرنی ہے اور ہر 1 دن بعد یا 2 دن بعد سورۃ طٰہٰ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا. اور جو عرق گلاب ہے اس سے 3 مختلف دنوں میں شاور لینا ہے, نہانا ہے, یا جو اس کا وارڈروب ہے جہاں پہ اس کے کپڑے ہیں وہاں پہ سپرے کر دے, اپنے بیڈ پہ سپرے کر دے. یہ تسبیح جب پڑھے گی پرانا سے پرانا اگر کوئی جادو ہے, کوئی جن ہے, کوئی اسیب ہے تو انشاءاللہ چھڑ جائے گا. اور بچی جو ہے دوبارہ اگر رشتہ جب ہوئے گا تو سائیکولوجیکلی مضبوط رہے گی. وہ بچیاں جو سائیکولوجیکلی کمفرٹیبل نہیں رہتی ان کے لیے میں ہومیوپیتھک دوائی بتاؤں گا. کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے دوائی ملے گی کالیفاز 6X, کالیفاز 6X اور ایناکارڈیم 30, دونوں لے لینی ہے. 5 قطرے اس کے 5 قطرے اس کے 5 قطرے اس کے 5 منٹ کے وقفے سے صبح شام لیں. اس سے ان کا خوف دور ہو جائے گا, انزائٹی دور ہو جائے گی. پھر جب رشتہ آئے گا وہ اس پریشر کو ہینڈل کر پائیں گی. اور اللہ تعالیٰ ایسی ساری بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے لائے اور اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزارے. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہادیہ موجود ہیں لاہور سے. جی میرا ایک کوشچن ہے کہ ایک تو اگر میرے کو رشتہ آتا ہے تو فون کر کے چاہتے بھی ہیں تو اس کے بعد کوئی جواب ہی نہیں آتا ان کا, اور اگر فار ایگزامپل کہیں ہاں ہو بھی جائے تو وہ بعد میں انکار ہو جاتا ہے, مطلب ان یوزول سی رکاوٹ رہتی ہے اس چیز کے اندر. اور میرا ایک سیکنڈ کوشچن ہے کہ اگر آپ کی اپنی کہیں پسند ہے تو اس کے لیے کوئی ایسا مجرب وظیفہ بتائیں کہ آپ کی اس کے لیے پازیٹیوٹی ہو جائے اس میں بھی. دو چیز چل رہی ہے جو میں نے شروع میں پوچھی ہے. یہ دماغ یہ ہر بچی کے دماغ میں چلتا ہے. یہ بچیاں بڑی معصوم ہوتی ہیں, بڑی پریاں ہوتی ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہوتی معاشرہ, زمانہ, لوگ, مرد, ظالم, چیٹر, فراڈی, جھوٹے. یہ بچپن سے دیکھتی ہیں اپنے باپ کو, بچپن سے دیکھتی ہیں اپنے بھائی کو, بچپن سے دیکھتی ہیں اپنے چچا کو, مامے کو. یہ کہتے ہیں یہ بیسٹ لوگ ہیں, یہ معصوم پریاں ہیں نا. یہ کہتے ہیں یہ چچا بڑا اچھا ہے, یہ ماما بڑا اچھا ہے, یہ ابا بڑا اچھا ہے, یہ بھائی, اور اچھے ہوتے ہیں. اسی تناظر میں جب یہ باہر کے بندوں کو دیکھتی ہیں تو میں کہتا ہوتا ہوں جو عورت ہے نا, معذرت سے مرض سے ان کو بیوقوف بنانا دنیا کا آسان ترین کام ہے. یہ باہر پہلی دفعہ نکلتی ہیں, پہلی دفعہ کسی بندے سے کلیش ہوتا ہے, وہ سب اتنی بندے سچ بولتے ہیں, یہ تو اچھے لوگ ہیں. تو وہ جب باتوں پہ بات, جھوٹ پہ جھوٹ. پھر ایک اور ہماری جو مشرقی عورت اس کی پرابلم ہے یا اچھائی ہے, وہ جب کسی بندے سے بات کرتی ہے اس کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. یہ نیچرل ہے, اور یہ جو اٹیچمنٹ ہو رہا ہے مخالف سیکس سے, مخالف جنس سے اٹیچمنٹ ہونا, یہ نیچرل فطری عمل ہے. پھر وہ کوشش کرتی کہ ہر صورت اس رشتے کو نبھاؤں. میرے پاس جب بچی ایسی آتی ہے میں اسے کہتا ہوں کہ کیا نام بندے کا, میں لڑکے کا نام کیا ہے, اس کا ماں فادر. میں اگر اس بچے کو جانتا ہوں میں کہتا ہوں وہ شرابی بھی ہے, وہ زانی بھی ہے, وہ نشئی بھی ہے, وہ کرمنل بھی ہے, اس نے پہلے شادی بھی کی ہوئی ہے, یا اس کے پاس 2 لڑکیاں بھی. پتہ ہے کیسے کہیں گی کوئی بات نہیں, اس کو ٹھیک کر دیں. اور جو اس نے ٹھیک ہونا ہے, جو شراب کر رہا ہے, نشہ کر رہا ہے, فراڈ جھوٹ کر رہا ہے, اس نے ٹھیک کیسے ہونا ہے؟ میرے بچے, یہ میں حیران ہوتا ہوں, ہزاروں بچیوں نے جب میں نے انہیں بتایا نا کہ تم جس چکر میں میرے پاس صحیح ہو وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, وہ یہ نہیں کہتی انکل اوکے اٹس اوکے آپ نے بڑا اچھا کیا مجھے بتایا, وہ پہلے کہیں گی اس کو ٹھیک کر دیں. کوئی ایسی تصویر بتائیں جس سے وہ ٹھیک ہو جائے. شہر سے نکلنا ہے, دماغ سے سوچنا ہے. اب اس نے, میری بچی نے کہا کہ رشتہ آتا ہے لیکن رشتہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے گھر میں کوئی پرابلم ہے, گھر میں کوئی اسیب, ایسے جہاں پہ رشتے آئیں اور اگر رشتے ختم ہو جائیں وہاں کیا کرنا ہے. یعنی کہ رشتہ آتا ہے, آئے آ کے اس کے بعد بڑے ہی نہیں, یعنی کہ اس گھر میں کوئی ایسی اسیب, ایسی سحر, ایسی نظر بد, کوئی ایسا اندھیرا ہے کہ وہ بندے کے نہ خوش ہو کے نہیں گئے, وہ نہ بیزار سے ہو کے گئے. وہاں پہ کیا کرنا ہے, وہاں پہ ایک تو سورہ بقرہ کی کیسٹ یا CD لگانی ہے, سورہ بقرہ
कैसेट लगा दें, CD लगा दें, तिलावत कर लें, पूरा महीना करें एक काम। दूसरा, पंसारी के पास जाना है, 5 तोला हरमल लेनी है, 5 तोला गूगल लेनी है, दोनों को मिक्स करके 7 पुड़ियाँ बनानी है, इन पे सूरह यूनुस और सूरह ताहा एक बार पढ़नी है। हर कमरे में एक दिन धुनी देनी है, धुनी देनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा खूबसूरत फरमान है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहाँ पे शैतान नहीं होता, वहाँ पे जिन नहीं होता, वहाँ पे नज़र नहीं होती, वहाँ से सारी चीज़ चली जाती हैं। धुनी देनी है। और दूसरी बात है कि अगर आप सूरह बकरा कहते हैं हमारे लाडली कौम बहुत लंबी एज नहीं पढ़ सकते, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें मेरी बहन मेरी बेटी जब पढ़ेगी इंशाल्लाह उस घर में नौसत वो नहीं रहेगी। सूरह बकरा की कैसेट लगाएं, सूरह जो फिर मैंने बताया हरमल गूगल की धुनी दें और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात वो पढ़ें, तस्बीह क्या पढ़नी है। ऐसी बच्ची जिसके साथ ये हादसा बार बार हो रहा है, या रकीबो या हाफिज़ो, या रकीबो या हाफिज़ो 1300 बार, या लतीफ़ो या हलीमो 500 बार, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 500 बार, और सूरह यूनुस की आयत नंबर 81, सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 11 बार, और सूरह कलम। वो लोग जो कहते हैं ना मुझे नज़र बड़ी होती है, बार बार नज़र होती है, ये नोट कर लें, कुरान पाक में इससे बड़ी आयत कोई नहीं। सूरह कलम की आखिरी आयत 11 बार सुबह शाम दम करे तो उन लोगों को नज़र नहीं होती। ये तस्बीह करनी है। और साथ ऐसी बच्ची ने एक बोतल पानी लेनी है, उस पर सूरह तारक 101 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार, और सूरह ताहा 1 बार। ये रोज़ाना नहीं पढ़ना, ये एक ही दफ़ा पढ़ना है। ये पानी आपने 41 दिन पीना है, इसमें पानी मिक्स करते रहना है। ये तस्बीह, ये ज़िक्र पानी पिएँ, धुनी दें, सूरह बकरा की कैसेट लगाएं, वो घर आज़ाद हो जाता है। उस घर में फिर जो दोबारा आएगा उसको वहशत भी नहीं होगी, वो इनकार भी नहीं करेगा और रिश्ता हाँ करके पक्की बात करेगा। बट सर इसके साथ साथ ये भी है, चलें इस सवालों का सिलसिला हम आगे ज़रूर बढ़ाएंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक।